مسیح یسوع میں میرے عزیزو، میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ میں پاسٹر امون جونی، پاسٹر نیٹ ورک آف پاکستان کا خزانچی، کرون آف لائف منسٹری کا وائس چیئرمین۔ میری طرف سے تمام سننے والے شائن اسٹار ٹی وی کے ناظرین کو، حاضرین کو سلام۔ اور میں خداوند مسیح یسوع کا شکر گزار ہوں کہ جس کے فضل و کرم سے یہ ممکن ہوا کہ آپ سب کے ساتھ میں مخاطب ہو سکوں۔ اسی طرح میں شکر گزار ہوں خدا کے خادم محترم پاسٹر عاشر منشا صاحب کے لیے اور ان کی پوری ٹیم کے لیے، پاسٹر اقبال جون صاحب کے لیے کہ جن کے تعاون سے یہ ممکن ہوا کہ میں آپ سب کی نگاہوں کے سامنے آ سکوں۔ عزیزوں، میں آپ کے سامنے خدا کے پاک کلام کو بیان کروں گا۔ تو خدا کے پاک کلام میں سے آج جو ہمارا موضوع ہے وہ روحانی پیشوا ہے، یعنی خدا کے جو خادم ہیں، پاسٹرز، ان کے حوالے سے ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ پہلے چھوٹی سے ہم خدا کے حضور دعا کریں تاکہ خدا پاک کلام کو بیان کرنے میں میری رہنمائی کرے۔ خدائے بزرگ و برتر آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں تیری لازوال محبت بے اپنا پیار کے لیے۔ شکر گزار ہیں کہ آپ نے میرے سفر کو مبارک کیا، تندرستی کی حالت میں یہاں پہ پہنچایا۔ اسی طرح شائن اسٹار ٹی وی کے تمام عملے کے لیے، تمام انتظامات کے لیے پاک جلال خدا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ پاک جلال خدا شائن اسٹار ٹی وی کے تمام ممبران، عہدیداران کی پاک جلال خدا بڑی رہنمائی کرنا، تمام اخراجات کو اپنے شاہی خزانہ سے پوری کرنا۔ جتنے پاک جلال خدا اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، تمام شائن اسٹار ٹی وی دیکھنے والوں کو فضل عطا فرما کہ اس چینل کے لیے، اس اچھے کام کے لیے مٹھی کھولیں اور ہمیشہ اپنے بدنوں سے خدا کے نام کو جلال دیتے رہیں۔ خداوند آسمانی باپ، تو نے میری دعا کو سنا، اس کے لیے میں تیرے شکر گزار ہوں۔ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے مسیح یسوع کے وسیلہ سے، آمین۔ عزیزو، ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے کہ جو پہلا حوالہ ہے، ہمارا موضوع ہے اپنے روحانی پیشواؤں کے تابع رہو، یعنی جو خدا کے خادم ہیں کلیسیا پر لاگو ہے کہ وہ ان کی کیا کریں، عزت کریں، احترام کریں اور ان کا لحاظ کریں، اس لیے کہ وہ آپ کی مدد کرتے، آپ کی رہنمائی کرتے اور آپ کے لیے روحانی طور پہ بڑی باغ دوڑ کرتے ہیں۔ خدا کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے پہلا تسالیکیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ پہلا تسالیکیوں 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ خدا کا بندہ پالوس رسول سکھاتا ہے تسالیکے کے لوگوں کو، کہتا ہے، اور اے بھائیو، ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ جو تم میں محنت کرتے اور خداوند میں تمہارے پیشوا ہیں اور تم کو نصیحت کرتے ہیں، انہیں مانو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو خدا کے خادم الدین ہیں ان پر جس طرح کے لاگو ہے کہ خدا کی خدمت کو پوری ایمانداری، دیانتداری سے کریں، اسی طرح جن لوگوں میں وہ منادی کرتے ہیں ان لوگوں پر بھی لاگو ہے کہ وہ خدا کے خادموں کی عزت کریں، احترام کریں اور ان کی طرف متوجہ ہوں، اس لیے کہ وہ کیا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں، ان کو کیا ملتا ہے، ان کو اجر ملتا ہے، ان کو صلہ ملتا ہے۔ اسی طرح جو خدا کے خادم الدین ہے وہ رات اور دن کلیسیا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کلیسیا کی کسی فیملی کی طرف سے کال آ جاتی ہے تو وہ جا کر کیا کرتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، کلام پیش کرتے ہیں اور اپنے تمام دوسرے کاموں کو ایک طرف کر کے اس غرض کو لے کر جاتے ہیں کہ مجھے کال آئی ہے، لہٰذا مجھ پر لاگو ہے کہ میں خدا کے لوگوں کی کیا کروں، مدد کروں، اس لیے کہ ہم خدا کے خادم ہیں۔ اور جب ہم خدا کے خادم ہیں تو خدمت کرنا خدا کے خادموں پر کیا ہے، لاگو ہے۔ اسی لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ تم میں محنت کرتے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ ایسے بھی پیشوا ہیں کہ جو محنت نہیں کرتے، لیکن جو پیشوا محنت کرتے ہیں ان کے حوالے سے خدا کا بندہ پالوس رسول سکھاتا ہے کہ جو تم میں محنت کرتے اور خداوند میں تمہارے پیشوا ہیں اور تم کو نصیحت کرتے ہیں، انہیں مانو۔ یعنی جو کچھ وہ خدا کے پاک کلام میں سے بیان کرتے ہیں ان کو پلے باندھ لو، ان کو عمل میں لاؤ، اور بے شک ان کی منہ سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں ان کو پلے باندھو، ہاں ان جیسا کردار بے شک ادا نہ کرو۔ یعنی جو خدا کے پاک کلام کی وہ باتیں بیان کرتے ہیں ان کو پلے باندھو، اس لیے کہ وہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں خدا کے پاک کلام میں سے بیان کرتے ہیں۔ اور جب کہ خدا کا خادم خدا کے پاک کلام میں سے بیان کرتا ہے تو سننے والوں پر لاگو ہے کہ اس کی باتوں کو، ذاتی باتوں کی اہمیت بے شک نہ دی جائے، لیکن اس کے منہ سے جو خدا کا پاک کلام نکلتا ہے اس کو اول درجہ دیا جائے، اس لیے کہ خدا کا پاک کلام زندہ ہے اور سننے والوں پر لاگو ہے کہ خدا کے پاک کلام کا کیا کریں، لحاظ کریں۔ اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں، خدا کے پاک کلام میں سے عبرانیوں 13واں باب بھی دیکھیں گے
خدا کا پاک کلام جب ہم پڑھتے ہیں عبرانیوں 13واں باب اور اس کی 7ویں آیت، عبرانیوں 13واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ۔ یہ ان پیشواؤں کی بابت ہے، ان پاسٹروں، ان خدا کے خادموں کی بابت ہے کہ جو خدا کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، یا اس ملک سے، اس شہر سے، اس علاقے سے دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ خدا کا بندہ یہ سکھا رہا ہے، کہتا ہے کہ ان کو کیا کرو، جو کلام انہوں نے تمہیں سنایا تھا اس کلام کو کیا کرو، یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے، یعنی ان کی زندگی آپ کے سامنے کیسی گزری ہے۔ اگر خدا کے خادم جن کے ساتھ فیملیاں اٹیچ ہیں، یعنی کلیسیا کی بابت میں کہہ رہا ہوں کہ کلیسیا کے جو گھرانے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم جس پاسٹر، جس چرچ کے ساتھ اٹیچ ہیں، خدا کے خادم جو ہمارے پادری صاحب ہیں، خدا کے ساتھ ان کا رابطہ درست ہے اور خدا اپنے خادم کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کی دعاؤں کے وسیلہ سے ہماری روحانی ضروریات پوری ہوتی ہے، تو ان گھرانوں پر لاگو ہے کہ خدا کے خادموں کی وہ اچھی باتوں کو سامنے رکھیں، نہ کہ نقصوں پر غور کریں کہ ہمارے پادری صاحب میں یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی خرابی ہے۔ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ خدا کے خادم بھی انسان ہے، ممکن ہے کہ ان سے بھی کوئی غلطی خطا ہو جائے، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ایک کلیسیا کا اور پاسٹر کا روحانی کنیکشن ہے، روحانی تعلق ہے۔ جس طرح کہ مسیح یسوع نے جو کفارہ دیا ہے وہ ہمارے بدنوں کے لیے نہیں بلکہ ہماری روحوں کے لیے ہے، اسی طرح جو خدا کے خادم ہیں وہ ہماری روحوں کی مخلصی کے لیے، ہمارے ایمان کی بڑھوتری کے لیے، ہماری روحانی ترقی کے لیے خدا کے پاک کلام کو بیان کرتے ہیں، اور وہ دن اور رات کیا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اور یہی بات خدا کا بندہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہے عبرانی لوگوں کو، اور ان کو کہتا ہے اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا کے جو خادم ہیں، جو پیشوا ہیں، ان کی اچھی باتوں کو پلے باندھ لو، پک کر لو، اس لیے کہ جب ہم پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، کلام میں سے بھی ہمیں بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جن کی ہمیں کاپی کرنے کی ضرورت ہے، جن کی ہمیں نقل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جسمانی طور پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے خدا کے خادم معتبر ہیں کہ جن کی طرح بن جانے کو ہمارا دل کرتا ہے، اور جب ہم اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، کلیسیا اس طرح کی سوچ رکھتی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا کے خادموں کی عزت بڑھ رہی ہے۔ اور یہ خدا کا اور خدا کے خادموں کا معاملہ ہے کہ اگر کہیں خدا کے خادم درست نہیں ہے، سزا دینا یہ خدا کا معاملہ ہے۔ خدا کے لوگوں پر لاگو ہے کہ خدا کے خادموں کی عزت کریں، احترام کریں، اس لیے کہ وہ اپنے طور پہ منادی میں نہیں آئے بلکہ وہ خدا کے بلاوے میں ہیں، اور خدا نے ان کو بلاہٹ کے سبب سے خدمت کا کام سونپا ہے۔ اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں سے عبرانیوں 13واں باب اور اس کی 17ویں آیت پر بھی غور کریں گے۔ عبرانیوں 13واں باب اور اس کی 17ویں آیت پر ہم غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہاں پہ تحریر ہے، اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو، کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدہ کے لیے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا، تاکہ وہ خوشی سے یہ کام کریں نہ کہ رنج سے، کیونکہ اس صورت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ پالوس رسول سکھاتا ہے کہ جو تمہاری روحوں کے، جو تمہارے پیشوا ہیں، ان کے کیا کرو، فرما بردار رہو، ان کے تابع دار رہو۔ اور جب ان کے فرما بردار رہو گے، تابع دار رہو گے، تو اس لیے فرما بردار رہنا ہے، اس لیے تابع دار رہنا ہے کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدہ کے لیے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا کے خادموں پر لاگو ہے کہ وہ خدا کے خادموں کے لیے دل و جان، خدا کے لوگوں کے لیے یعنی کلیسیا کے گھرانوں کے لیے دل و جان سے دعا کریں، دن اور رات دعا میں مشغول رہیں۔ اگر کلیسیا کی کوئی فیملی خوش ہے تو اس کی خوشی میں خوش ہوں، اگر دکھی ہے تو اس کے دکھ میں دکھی ہوں، اس لیے کہ پاسٹر کی جو ساری شوشہ ہے، جو پاسٹر کی جو ساری خوبصورتی ہے، وہ کلیسیا ہی کے سبب سے ہے۔ اور خدا کے خادموں پر بھی لاگو ہے کہ وہ کیا کریں، خدا کے پاک کلام کی خدمت کو وہ بہتر طور پہ کریں، پوری ایمانداری دیانتداری سے کریں۔ اور یہی بات یہاں پہ خدا کا بندہ سکھاتا ہے، کہتا ہے کہ کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدہ کے لیے، یعنی تمہاری روحوں کا فائدہ ہو جائے، خدا کے ساتھ تمہارا رشتہ جڑ جائے، اور آخرت کی جو سزا ہے اس سے لوگ بچ جائیں۔ اور اسی کام پہ دن اور رات خدا کے خادم کام کر رہے ہیں، اور خدا کا پاک کلام سکھاتا اور سمجھاتا ہے کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدہ کے لیے ان کی طرح
جاگتے رہتے ہیں، یعنی روحانی طور پہ بھی جاگتے رہتے ہیں، جسمانی طور پہ بھی جاگتے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ روح بچ جائے، کسی طریقے سے یہ گھرانہ بچ جائے، کوئی زندگی تباہ نہ ہو جائے، کوئی زندگی برباد نہ ہو جائے۔ پالوس رسول کہتا ہے جب وہ خدمت کے حوالے سے بات کر رہا ہے اپنے خطوط میں، وہ فرماتا ہے کہ بے شک میں رہ جاؤں خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے سے، لیکن اپنی جگہ کسی اور کو خدا کی بادشاہی میں داخل کر دوں، شامل کر دوں۔ اسی طرح کی سوچ خدا کے خادموں کو بھی رکھنے کی ضرورت ہے، پیشواؤں کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے ہم بڑھتے ہیں، جنہیں حساب دینا پڑے گا، کیونکہ خدا کے خادموں کو واقعی حساب دینا پڑے گا جتنی روحیں ان کے پاس ہیں۔ اگر خدا کے خادم کلیسیا کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یعنی ان کی ساتھ لاپرواہی برت رہے ہیں اور خدا کی خدمت بہتر طور پہ نہیں کر رہے، تو یقیناً خدا ان کو پوچھے گا، اس لیے کہ وہ روحیں خدا کے پیشواؤں کے، روحانی پیشواؤں کے، خدا کے خادموں کے سپرد کی گئی ہیں، اور ان پر لاگو ہے کہ وہ ان کی اس طرح دیکھ بھال کریں جیسے چرواہا بیڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ چرواہے پر لاگو ہے کہ وہ بیڑوں کو خطرات سے بچائے، حادثات سے بچائے۔ اس طرح جو روحانی پیشوا ہیں ان پر بھی لاگو ہے، اور جو ایسا کرتے ہیں ان کی عزت احترام کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ان کی فرما برداری کرنے کے لیے، تابعداری کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگلی آیت پر ہم، اگلے حصہ پر ہم غور کرتے ہیں، تاکہ وہ خوشی سے یہ کام کریں۔ کون؟ خدا کے خادم جی، وہ خوشی سے یہ کام کریں، یعنی خدمت گزاری کا کام کریں، نہ کہ رنج سے۔ جب خدا کے خادم پریشان ہوں گے تو پھر وہ بہتر طور پہ منادی نہیں کر پائیں گے، بہتر طور پہ وہ دعا نہیں کر پائیں گے۔ اور ایسا بھی کبھی کبھار ہوتا ہے کہ خدا کے خادموں کی خدمت میں خلل کا سبب خدا کے لوگ ہی بنتے ہیں، یعنی کلیسیا کے جو لوگ ہیں خدا کے خادموں کی، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دل آزاری کرتے ہیں لفظی طور پہ۔ جب خدا کے خادم پھلتے پھولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس بڑا مال آ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی مطلب گفتگو کرتے ہیں، لیکن جب وہ دکھوں میں، مشکلات میں، اذیت کا شکار ہیں، تب کبھی جا کر شاید ان کا حال حوال نہیں پوچھتے، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ اور اس لیے خدا کا بندہ سکھاتا اور سمجھاتا ہے تاکہ وہ خوشی سے یہ کام کرے، نہ کہ رنج سے، کیونکہ اگر کوئی خدا کا خادم دکھی ہو کر خدمت کرے گا تو یقیناً وہ کامیاب نہیں ٹھہرے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں۔ اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم ایک چرچ کے ساتھ، ایک پاسٹر کے ساتھ اٹیچ ہیں تو ہم پر لاگو ہے کہ خوبصورت بات ہے کہ ہم اس پاسٹر کی تابعداری کریں، فرما برداری کریں۔ ساتھ رہ کر اگر ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کی دل آزاری کرتے ہیں، یہ غیر مناسب بات ہے۔ خدا کے پاک کلام سے خاطر سمجھاتا ہے کہ خدا کے خادموں کی عزت احترام کرنا کلیسیا پر، گھرانوں پر لاگو ہے۔ سو عزیزو، خدا کے پاک کلام پر غور و خوض کرتے ہوئے ہم اور آگے بڑھیں گے۔ جب ہم عبرانیوں 13واں باب اور اس کی 24ویں آیت دیکھتے ہیں تو یہاں پر بیان ملتا ہے، اپنے سب پیشواؤں اور سب مقدسوں سے سلام کرو، اطالیہ والے تمہیں سلام کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عبرانیوں کا مصنف خدا کا بندہ پالوس رسول سکھاتا اور سمجھاتا ہے، کہتا ہے کہ اپنے سب پیشواؤں اور اپنے سب مقدسوں سے کیا کرو؟ سلام کرو۔ اطالیہ علاقے کا نام ہے کہ اطالیہ والے تمہیں کیا کہتے ہیں؟ سلام کہتے ہیں۔ اور آج کا جو کلام ہے اس کا نچوڑ کچھ یوں ہے کہ جس طرح کے خدا کے خادم جو ہیں ان پر لاگو ہے کہ وہ خدا کے خادم پاک کلام کی بہتر طور پہ منادی کریں، یعنی مسیح یسوع کی تعلیم کا پرچار کریں اور خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری پھیلائیں۔ یوں سمجھیں کہ وہ کلیسیا کی، گھرانوں کی حوصلہ افزائی کا کارن بنیں، اور جو کمزور لوگ ہیں ان کی عزت کریں، ان سے پیار کریں، ان کا احترام کریں۔ اسی طرح کلیسیا پر بھی لاگو ہے کہ خدا کے خادموں کی کیا کریں؟ روحانی طور پہ ان کی عزت احترام کریں، جسمانی طور پہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اس لیے کہ خدا کے خادم جو ہے ہر دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں۔ یہ خدا کے پاک کلام میں مرقوم ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب دفاتر میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ جو افسران ہوتے ہیں ہم ان کی عزت احترام کرتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میں ایک 3-4 لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پہ چائے آئی، تو چائے کے لیے کیا تھا کہ ساتھ میں بسکٹ بھی آ گئے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ میری چائے میں اگر کوئی بسکٹ ڈبوئے تو مجھے برا لگتا ہے۔ تو ایک شخص نے اس بات کو لاپرواہی سے لیا، یعنی دھیان نہیں دیا، میری چائے کے کپ میں بسکٹ کو اس نے ڈبویا، اور میں نے ان کو منع کیا۔ میں نے کہا کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں۔ تو انہوں نے کہا لو جی آپ اس بات پہ برا منا رہے ہیں، میں تو بڑے بڑے افسروں کے چائے کے کپوں میں اپنا بسکٹ ڈبو دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔
از روح پاک کلام ہم دیکھتے ہیں جو خدا کے خادم ہیں وہ تمام افسروں سے اوپر ہیں. جو افسران ہیں ان کی افسری کچھ مدت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو خدا کے خادم ہیں میں ان کی بابت کہہ رہا ہوں جن کا چناؤ خدا کی طرف سے ہے کہ وہ مرتے دم تک خدا کے خادم الدین رہتے ہیں، خدا کی خدمت میں جڑے رہتے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ جو خدا کے خادم ہیں وہ افسروں سے بھی زیادہ معتبر ہیں، اس لیے کہ جو افسر ہیں ان کی افسری کچھ مدت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو خدا کے خادم ہیں وہ تا حیات رہتے ہیں. اور عزیزو، اس موضوع پہ جتنا بھی بولا جائے اتنا کم ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ از روح پاک کلام جو خدا کے خادم ہیں ان پر لاگو ہے کہ خدا کے ساتھ بہتر طور پہ جڑ کر خدا کی قربت میں رہ کر روحانی نعمتیں حاصل کریں، تاکہ جب وہ مریضوں پر ہاتھ رکھیں، کلیسیا کے لیے جب دعا کریں، ان کے منہ سے نکلی ہوئی دعا جو ہے وہ قبول ہو، ان کے منہ سے نکلی ہوئی جو دعا ہے اس کے سبب سے لوگوں کا بھلا ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچے. اور جب ایسا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خدا کے لوگ ہیں، جو کلیسیا کے لوگ ہیں، وہ یقیناً خدا کے خادموں کی کیا کریں گے؟ عزت کریں گے، احترام کریں گے. اور جب ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ یقیناً بہت ساری جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلیسیا کے لوگ ہیں، جو مسیحی لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی اور موضوع نہ ہو تو خدا کے خادموں کی وہ مخالفت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور میں اکثر و بیشتر ایک بات کرتا ہوں کہ خدا کے خادموں کی آپ مخالفت نہ کیا کریں، یہ خدا کا اور کیا ہے اس خادم کا معاملہ ہے. کلام پر جب ہم غور کرتے ہیں دیکھتے ہیں خدا کا بندہ موسیٰ روحانی پیشوا ہے، قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالنے کا وہ سبب ٹھہرا ہے. وہ غلامی میں ہے، خدا نے اس کے سبب سے قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالا ہے. لیکن کیا ہوا؟ جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تو مقدس موسیٰ کو کہا گیا ہے کہ کشی عورت کے ساتھ شادی نہیں کرنی. اس نے کشی عورت کے ساتھ شادی کی، یعنی حبشی گھرانے سے تعلق رکھنے والی عورت کے ساتھ شادی کی. مقدس ہارون اور مریم یعنی اس کے بہن بھائی ہیں وہ منع کرتے ہیں، اور اس کے سبب سے کیا ہوا کہ مریم کو کوڑ نکلا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا کے بندہ نے کیا کی ہے؟ مخالفت کی ہے، خدا کے پاک کلام کی نفی کی ہے، خدا کے حکم کو توڑا ہے. خداوند قادر مطلق خدا ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو اس کے بارے میں روک ٹوک کرنے والے؟ یہ میرا اور میرے بندہ کا معاملہ ہے. حکم عدولی اس نے میری کی ہے، میں اسے سزا دوں یا اسے کیا کہنا چاہیے معاف کر دوں، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے. کئی دفعہ ہم منصف بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ججمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم جج بن جاتے ہیں. جب ہم جج بن جاتے ہیں ہم خدا کے خادموں کا احترام کرنا بھول جاتے ہیں، ان خادموں کا کہ جو دن رات ہماری کلیسیا کی خبر گیری کرتے ہیں، کلیسیا کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے منہ سے نکلی ہوئی دعاؤں کے وسیلہ سے بہت سارے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے. اور عزیزو، خدا کے پاک کلام پر جب ہم غور کرتے ہیں تو سب سے معتبر کام، سب سے بہتر کام جو ہے وہ یہی ہے، خدا کی خدمت. میں یہ سمجھتا ہوں جسمانی طور پہ جاب کرنا بڑا آسان ہے. صبح کے ٹائم آپ گئے، جاب کی ٹائم ختم ہوا، اس کے بعد کیا ہوا؟ چھٹی کر کے آپ گھر پہ آ گئے. پہلی کے پہلی آپ کو پتہ ہے کہ اتنی تنخواہ مل جاتی ہے، لیکن جو خدا کے خادم ہیں وہ بے لوث خدا کی خدمت کر رہے ہیں، وہ آپ کے روحانی پیشوا ہیں، وہ دن اور رات کام کرتے ہیں. ان کو اس بات کا نہیں پتا کہ کیا پتا جو میں نے کام کیا ہے اس کے عوض مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن روحانی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی نظر میں خدا کے خادموں کی بڑی عزت اور قدر ہے. جب خداوند قادر مطلق خدا اپنے خادموں کی عزت احترام کرتا ہے، قدر کرتا ہے، تو جن لوگوں کے درمیان وہ منادی کر رہے ہیں ان پر بھی لاگو ہے کہ وہ کیا کریں؟ خدا کے خادموں کی عزت کریں، احترام کریں. کیونکہ جب وہ خدا کے خادموں کی عزت کریں گے، احترام کریں گے تو یقیناً وہ کیا کریں گے؟ ان کی روحانی ترقی ہوگی. اور وہ عزیزو کیا کریں گے کہ ان کی روحانی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا. اور آج کا حاصل کلام یہی ہے کہ جس طرح کے خدا کے خادموں سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ہماری دل آزاری نہ کریں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے خدا کے خادم جب کلام سناتے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کا سارا کلام مجھ پہ لاگو کیا گیا ہے، سارا کلام پادری صاحب نے میرے اوپر ہی سنا دیا ہے. ایسا نہیں ہوتا. خدا کا کلام جو ہے وہ نمک ہے. خدا کا کلام نمک ہے تو نمک کا کام ہے زخموں پہ لگنا. اور خدا کا پاک کلام زندہ اور مؤثر ہے. سننے والوں کے لیے یہ معتبر بات ہے کہ جب کلام سنایا جا رہا ہے کلام ان کے اوپر ٹچ ہو، تاکہ وہ سمجھیں کہ آج کا جو پاک کلام ہے یہ اس کے سبب سے مجھے سیکھنے کا موقع ملا ہے. سو عزیزو، خدا کے پاک کلام میں سے جب ہم اپنی بہتری اور نصیحت کے لیے اس موضوع پر دیکھتے ہیں تو ہمیں اور بھی بہت سارے حوالہ جات ملتے ہیں.
لیکن آج کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو خدا کے خادم ہیں ان کی کیا کریں، کلیسیا کے جو لوگ ہیں ان کی وہ عزت احترام کریں، اور خدا کے خادموں پر لاگو ہے کہ خدا کی تابع داری کریں، فرما برداری کریں، ان کی عزت احترام کریں، یعنی خدا کی خدمت میں وہ بڑھ چڑھ کر خدا کے خادم حصہ لیں، خدا کے پاک روح سے واقفیت حاصل کر کے، خدا کے پاک روح سے روحانی نعمتیں حاصل کر کے سرگرم ہو کر، بیدار ہو کر کلیسیا کی خبر گیری کریں۔ بالکل اس طرح جس طرح کے موبائل کی جب چارجنگ پوری ہو جاتی ہے تو اس پہ آپ آرام سکون سے لمبی بات کر سکتے ہیں، جب خدا کی خادم خدا کی تابع داری فرما برداری کریں گے تو یقیناً وہ چارج ہو چکے ہوں گے خدا کی حضوری میں رہنے کے سبب سے، پھر ان کے منہ سے نکلی ہوئی دعاؤں کے سبب سے سننے والوں یا دعا کروانے والوں کا جسمانی طور پہ فائدہ ہوگا، روحانی طور پہ وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ سو خداوند خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت بخشے۔ ہم اپنے سر کو جھکائیں گے اور آنکھیں بند کریں گے۔ الہوں کے بادشاہ کا عمل کرنے والے آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کہ تو ہماری دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں پاک جلالی خدا، تو نے ممکن کیا کہ ہم کچھ وقت تیری حضوری میں گزاریں۔ جو تیرا پاک کلام ہے پاک جلالی خدا، تو نے مجھے بخشا اس کلام کو جو پیش کیا ہے، تمام سننے والے لوگوں کے لیے آج کا پاک کلام باعث سے برکت ٹھہرے۔ تیرا خادم ہونے کے ناطے پاک جلالی خدا تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے دعائیں خیر کرتا ہوں۔ خاص کر دعا کرتا ہوں جتنے لوگ پاک جلالی آسمانی باپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے کسی غرض کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں، ان تمام بیماروں کو صحت یابی، تندرستی، شفا بخش دے، اور آج کا پاک کلام جو بیان کیا گیا یہ میرے لیے، سننے والوں کے لیے باعث سے برکت ٹھہرے۔ اس کلام کے مطابق ہم سب کو، سننے والوں کو پاک جلال خدا عمل کرنے کا فضل عطا فرما اور توفیق بخش دے کہ جو پاک جلال خدا کلیسیا کے لوگ ہیں، جو گھرانے ہیں، جو پاک جلال خدا تیرے خادموں کی عزت احترام نہیں کرتے، آج کے بعد وہ تیرے خادموں کی عزت احترام کرنا شروع کر دیں، اور جو تیرے خادم الدین ہیں جو بلاہٹ میں ہیں ان کو فضل عطا فرما کے بہتر طور پہ تیرے پاک کلام کا پرچار کریں، تیری خدمت میں جڑے رہیں اور اپنے بدنوں سے ہمیشہ تیرے پاک نام کو جلال دیں۔ وہ کلیسیا کے لیے، تیرے خادم، تیرے لوگوں کے لیے اور تیرے خادموں کے گھرانے تیرے لوگوں کے لیے ٹھوکر کا نہیں بلکہ پاک جلال خدا بلیسنگ کا سبب ٹھہریں، اور اپنی قدرت کو، اپنے جلال کو ہمیشہ اپنے خادموں پر ظاہر کرتے رہنا، اور پاک جلال خدا کلام کا دروازہ تیرے خادموں پر کھلا رہے۔ تیرے بندہ پاسٹر عاشر منشا صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں، پھر سے ان کے گھرانے کے لیے، ان کی کلیسیا کے لیے، ٹی وی چینل کے تمام پاک جلال خدا عملے کے لیے دعائیں خیر کرتا ہوں۔ تو نے میری دعا کو سنا ہے، اس کے لیے میں تیرا شکر گزار ہوں۔ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے مسیح یسوع کے وسیلہ سے، آمین۔